اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر کل کے درس میں آپ کو یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ اگر دشمن کا ڈر ہو، خوف ہو، جس طریقے سے فرعون اور اس کے لشکر کے ڈر سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ رب العالمین نے آیت اتاری اور کہا کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ آج کے درس میں یہ باتیں بتائی جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کا نجات پانا اور فرعون کا سمندر میں ڈوب جانا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے تو جانتے ہیں ان کی تعداد کتنی تھی، تو جب مصر سے نکل گئے اپنے قوم کے ساتھ بچوں کو چھوڑ کر کے صرف ان کی تعداد 5 لاکھ تھی۔ بچوں کو چھوڑ کر کے ان کی تعداد یعنی جنگجوؤں کے تعلق سے جو نکلے تھے اور فرعون اور اس کے لشکر کے ڈر سے، تو اس بچوں کو چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی تعداد 5 لاکھ تھی، چلے گئے، نکل گئے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے مصریوں سے کچھ زیورات ادھار لیے تھے، وہ سب ساتھ میں لے کر کے گئے۔ ادھر فرعون اور اس کے لشکر کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر کے چلے گئے، فوراً انہوں نے پیچھا کیا اور جہاں جہاں ان کے آدمی تھے سارے لوگوں کو بتا دیا کہ ان کا راستہ گھیرو، اور پھر جیسے ہی پھر وہاں تک پہنچ گئے، کہاں تک؟ ساحل سمندر، بحر کلثوم یعنی سمندر کے قریب پہنچ گیا۔ اب کوئی راستہ نہیں، اب سمندر ہے، پانی ہے، جائے تو جائے کیسے؟ اب جو فرعون اور لشکر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے تھے اب قریب میں آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ اب ہم کیا کریں؟ فرعون اور اس کے لشکر تو پیچھے تھے، اب تو ہمارے پاس آ گئے، اب تو آمنے سامنے ہیں، ہم کریں تو کریں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو تو یہیں تک آنے کا حکم دیا گیا تھا کہ تم سمندر تک آ جاؤ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب ہمارے ساتھ ہے اور اللہ راستہ بتائے گا، ضرور بتائے گا۔ وہ لوگ میرے پاس میرے قریب آنے سے پہلے پہلے اللہ راستہ ہمیں ضرور بتائے گا۔ اتنے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے اے موسیٰ تو کیا دیکھتا ہے، تیرے پیچھے دشمن کا لشکر موجود ہے، آنے والے ہیں، ایسا کر تو اپنی لاٹھی جو ہے سمندر پر مار۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پر لاٹھی مارتے ہیں
کل فرق کالطود العظیم، جیسے ہی لاٹھی مارتے تو پانی جو ہے کھڑکیوں کی شکل میں پہاڑ بن جاتے ہیں، پہاڑ بن گیا اور ادھر ادھر پہاڑ بنے، دونوں طرف پہاڑ بن گئے، راستہ بن گیا، راستہ کتنا بنا؟ 12 راستہ بن گئے، اور ہر ایک قبیلے کے لوگ اس میں پار ہونے لگ، پار ہونے سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہیں تالاب ہو یا سمندر ہو یا ندی ہو تو جب پانی سوکھ جاتا تو کیچڑ رہتا ہے، اب کیچڑ کو بھی اللہ نے سکھایا، کیسے؟ فوراً اللہ رب العالمین نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا تو ایسا ہوا چلا دے کہ تو وہ جو کیچڑ پڑا ہوا وہ سوکھ جائے، اللہ کے حکم سے ہوا چلی اور پھر سوکھ گئے، 12 راستے بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لوگ چلے گئے۔ جب بحر کلثوم پار کر لیے، جب اس پار ہو گئے تب فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے اس پار آ گئے، ابھی پانی ایسے ہی جمع ہے، ایسے ہی پہاڑ کی طرح جمع ہے، اب فرعون کو ڈر ہوا کہ اب ہم اس پار جائیں تو جائیں کیسے؟ اب اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام، ان کو جو ہے گھوڑے کی خواہش تھی، اللہ سے دریافت کیا کہ میں گھوڑا میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اتنے میں ایک غیر حاملہ اونٹنی، غیر حاملہ گھوڑی لایا گیا، اس میں بیٹھا، اور جیسے ہی بیٹھا تو پھر جب فرعون کے گھوڑے کے پاس سے گزرا تو فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر کے ہنہنایا، اور پھر جبریل امین اس گھوڑی کو بحر کلثوم میں چھوڑ دیا، بحر کلثوم میں چھوڑ دیا، اتنے میں فرعون کا گھوڑا بھی اس کا پیچھا کیا، فرعون تھام نہ سکا، اور فرعون نے فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کے پیچھا کیا، تو جیسے ہی سمندر پر گئے اور پھر وہ جبریل امین جس گھوڑی پر بیٹھا تھا وہ گھوڑی پار ہو گیا، اور فرعون کے لشکر اپنا گھوڑا کو پکڑنے کے لیے گئے، تو جو سب سے پہلا آدمی تھا اب بس قریب تھا کہ اس پار چلا جائے، اتنے میں اللہ رب العالمین پانی کو پھر حکم دیتا ہے اے پانی تو جڑ گئے، پانی مل گئے، اور فرعون کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے لوگ نیست و نابود ہو گئے، ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو ایسے ہی ہوگا جو لوگ اللہ کے مومن بندہ کو ستائے گا، اللہ کے مومن بندہ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ آج بھی اگر کوئی شخص کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ایک اللہ کا مومن بندہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، اور اللہ کی توحید کو عام کرتا، بلند کرتا ہے، اور کوئی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو ایسے ہی عذاب ایسے لوگوں پر بھی آئے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔